اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا چینل چلاتے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے، ماشاءاللہ سے 3.5 سال ہو چکے۔ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے بچوں تک، ہمارے جوانوں تک کچھ نہ کچھ میسیج پہنچتا رہے، تاکہ ہر سنڈے ان کے ایمان کی چھوٹی سی ریفائننگ ہوتی رہے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ان کی توجہ دین کی طرف، ایمان کی طرف، امام زمانے کی طرف ہم موڑنے کی کوشش کرتے رہیں، اور انشاءاللہ بارگاہ اقدس سے اور امام زمانہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی یہ کوشش، کیونکہ اس میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں، آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس میں بھیجتے ہیں، اور میں اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اگر کسی نے سبسکرائب نہ کیا تو کر لیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کرتے جائیے گا۔ عزیزان محترم، دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو ہمارے ساتھ جو بلیسنگ ہے نا، پروردگار عالم کی ایک خاص عنایت جو ہمارے ساتھ ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ کتنے مذہب دنیا میں آئے اور ختم ہو گئے، کیا وجہ ہے کہ ہم باقی رہ گئے؟ اس کی وجہ یہ کہ سب کے امام تھے اور ہمارا امام ہے۔ چونکہ امام ہیں اس لیے ہم ہیں، اگر امام نہ ہوتے تو ہم بھی ختم ہو گئے ہوتے۔ لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے، جب کہ ہمارے امام ہیں اور بقیہ لوگوں کے تھے، پھر بھی ہم امام سے کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ امام سے کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ جسم جس کو فنا ہونا ہے، ایک دن کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا ہے مٹی میں جا کے، اس کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں؟ تھوڑا سا نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، فلو ہو گیا، دوڑے کبھی یہ ڈاکٹر کبھی وہ ڈاکٹر، اور پھر یوٹیوب پہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں جوان بننے کے کیا طریقے ہیں، یہ بیماری کیسے دور کریں، وہ بیماری کیسے دور کریں، کتنی ہم فکر کرتے ہیں اس جسم کی، جبکہ اسے فنا ہونا ہے۔ اس روح کی فکر ہم نہیں کرتے جس کو باقی رہنا ہے۔ روح کی فکر اگر ہوتی تو ہم امام سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، جتنا ہو سکے امام کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں دنیا میں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا ہمیں کہاں لے جا رہی ہے۔ ایک مومن تھا، اس کی ایک پنساری کی دکان تھی، جڑی بوٹیوں وغیرہ کی، ہر وقت الا جل یا صاحب الزمان، الا جل یا صاحب الزمان کہتا رہتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا امام کا چاہنے والا ہے۔ ایک دن اس کی دکان پہ 2 نوجوان آئے جن کے پہناوے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ وہاں کے نہیں ہیں، جہاں اس کی دکان ہے اس شہر کے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کافور اور سدرہ دے دو ہمیں، یہ چیزیں جو غسل دینے کے لیے اور کفن میں مردے کو لگانے کے لیے کام آتی ہیں۔ کہا کہ ہمیں دے دو یہ چیزیں۔ کہا دے تو دوں گا، میرے پاس ہے، لیکن یہ بتاؤ آپ لوگ آئے کہاں سے ہو؟ کہا اس سے تجھے کیا لینا دینا ہے ہم کہاں سے آئے، کیا کر رہے ہیں؟ تجھے اپنے دکان سے مطلب ہے، یہ تیرے لیے ہم کسٹمر بن کے آئے ہیں، لے یہ پیسے رکھ اور ہمیں یہ چیز دے دے۔ اس نے ضد کی، کہا نہیں، مجھے بتانا ہی پڑے گا، آپ کو
اس کی قسم ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، جس کی محبت میں آپ آئے ہیں۔ کوئی تو محبت ہوگی جس سے، کیونکہ کوئی نہ کوئی گزر جاتا ہے تو یہ چیزیں مانگی جاتی کہ ہاں ہمارا ایک آدمی گزر گیا اور ہم امام زمانہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم امام کے ساتھ رہتے ہیں اور امام نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے کیونکہ ہمارا ایک آدمی گزر گیا، اس کی موت ہو گئی۔ امام نے کہا فلاں پنساری کے پاس جاؤ اور اس سے یہ چیزیں لے آؤ۔ نے کہا کہ نہیں، میں آپ لوگوں کو ایسے جانے نہیں دوں گا، میں عرصے سے امام کے انتظار میں ہوں، دعائیں کرتے رہتا ہوں، آج موقع ملا کیسے جانے دوں گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے دامن پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ کہا نہیں، وہ میں کچھ نہیں جانتا۔ کہا کہ نہیں، مجھے چلنا ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، لے جاؤ ہمیں، امام سے اجازت لینا وہاں جا کے، اگر امام اجازت نہ دے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ آخر مجبور ہو کے لے کے چلے۔ راستے میں دریا پڑا تو چلنے لگے پانی پہ، کیونکہ ان کا ایمان اس درجے کا تھا، اس لیول کا تھا۔ یہی وجہ تھی نا کہ امام کے ساتھ رہتے تھے۔ اب وہ جب چلنے لگے تو اس نے کہا کہ یہ رک گیا۔ کیا بات ہے؟ کہ میں کیسے چلوں، پانی پہ میں چل نہیں سکتا۔ کہ کوئی بات نہیں، دعا کر پروردگار سے کہ پروردگار مجھے توفیق دے، مجھے طاقت دے کہ میں پانی پہ چلوں، تجھے واسطہ امام زمانہ کا۔ اس نے دعا کی، فوراً دعا قبول ہوئی کہ آپ چل۔ اب وہ چلنے لگا، بہت خوش ہو گیا۔ چلتے چلتے جب بیچ دریا میں پہنچا تو کافی تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش تیز ہوئی تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں، پنساری کی دکان تھی اس کی، نے کہا ارے میں نے صابن جو ہے نا میرے کوٹھے پہ سکھا رکھا تھا دھوپ کی وجہ سے، اب یہ بارش اگر وہاں پڑ رہی ہوگی تو میرے صابن تو گل جائیں گے۔ اب یہ سوچا ہی تھا، یہ ڈوبنے لگا۔ اس نے چلا کے کہا مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جا کہاں رہے ہو؟ امام کے پاس۔ سوچ کیا رہے ہو؟ صابن کے بارے میں۔ تو سوچو کتنی بڑی مشن پہ تم جا رہے ہو، ابھی بھی تمہارا تعلق دنیا سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، کہ اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے پھر سے وہی دعا کرو کہ مجھے پانی پہ چلنے کی طاقت عنایت فرما۔ اس نے پھر سے توبہ کی اور دعا کی تو پھر سے چلنے لگا، اور جب کنارے پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے جس میں سے سبز روشنی نکل رہی ہے۔ کہا وہ دیکھو وہ امام کا خیمہ ہے، لیکن تم ہمارے ساتھ اندر نہیں آؤ گے، ہمیں اجازت لینی پڑے گی امام سے۔ کہا ٹھیک ہے، میں منتظر رہوں گا۔ اب یہ گئے خیمے کے پاس، اس کو روک دیا اور یہ اندر گئے۔ کہ مولا ہم لے کے آنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ بزید ہوا اور آپ کے حق کا واسطہ دیا، اور اس نے یہ شرط بھی لگا دی کہ دیکھو اگر امام اس وقت نہ چاہے ملنا تو کوئی بات نہیں، مجھے واپس چھوڑ دینا، میں آ جاؤں گا۔ امام نے کہا کہ دیکھو جو ابھی انہوں نے امام سے کچھ کہا بھی نہیں، اتنا ہی کہا تھا۔ امام دیکھیے ہمارے ذہنوں کو پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ جس کی سوچ صابن میں اٹکی ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ہو کے نہ رہ جاؤ۔ دنیا میں رہتے ہوئے امام کی یاد دل سے ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، پکا ارادہ کہ مجھے امام سے ملاقات کرنا ہے، تو امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور امام کی ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار بحق زہرا و بہا و بالها منوہا، میرے مالک، میرے معبود، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا سوائے خدا اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر ہم ملاقات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔